الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد ورسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات پر دے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اذان محترم، کل کی گفتگو میں یہ عرض ہوا آپ کی خدمت میں کہ ہمارا موضوع حیات طیبہ ہے، اور اس حیات طیبہ کو پانے کی ایک دم بیسک شرط یہ ہے کہ انسان کے پاس ایمان ہو. یعنی اگر انسان کے پاس ایمان نہ ہوا تو حیات طیبہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اور یہ کہ پھر ہمارے پاس جب حیات طیبہ ہے یا ہمارے پاس جب یہ نور ایمان ہے تو اس کا نتیجہ کہ جو حیات طیبہ ہونا چاہیے، کیوں ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ کما بیش ہمارے اندر وہ آثار نظر نہیں آتے ہیں. اور اسی گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی سوال کا جواب دینے کے لیے اس عشرے کا نام حیات طیبہ رکھا گیا تھا. پھر آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ پہلی محرم یا ایام محرم ایک خاص مہینہ ہے کہ جس کے اندر سید الشہداء علیہ السلام نے ایک خاص عبادت کو انجام دی ہے. اور اگر انسان چاہتا ہے کہ اس عبادت میں شامل ہو سکے، شریک ہو سکے، یا اس طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہے کہ جس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ کچھ آداب کی رعایت کرے. کہ جو حدیث آپ کی خدمت میں نے پیش کی تھی اور آدھی رہ گئی تھی، انشاءاللہ اسی کو آج مکمل کریں گے پہلے، اور پھر انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. حدیث یہ تھی کہ ریان بن شبیب آتا ہے آٹھویں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت میں، اور عرض کرتا ہے، امام ان سے فرماتے ہیں کہ تو نے روزہ رکھا ہے؟ کہتا ہے نہیں رکھا ہے روزہ. پھر امام ان سے فرماتے ہیں کہ آج کا دن دعا حضرت زکریا کی دعا قبول ہوئی تھی. پھر فرمایا تم بھی دعا کرو. اس کے بعد ذکر مصائب اہل بیت علیہ السلام ہوا، پھر عشق کے فوائد بیان ہوئے.
پھر جو ہے کہا گیا کہ زیارت کیا کرو، یہاں تک کہ کل کی بات پہنچی تھی۔ آج فرماتے ہیں یبن شبیب کہ اے شبیب کے بیٹے ریان، انصر رکا ان تسکن الغرف المبینۃ فی الجنت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیتہ فلعن قتلۃ الحسین علیہ السلام۔ فرمایا کہ اے ریان ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تمہیں اس بات پر خوشی ملے کہ تمہارا مقام جنت میں، وہ تمہارا کمرہ جنت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو میں ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم امام حسین علیہ السلام کے قاتلان کے اوپر لعنت کرو اور ان سے براءت حاصل کرو۔ دیکھیں براءت خود دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے زبان سے کہتا ہے اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ، جیسے کہ اعمال میں بھی وارد ہوا ہے، اور ایک لعن عملی ہوتی ہے، یعنی ہم آ کے اپنا جائزہ لیں کہ وہ صفات کے جو دشمنان اہل بیت علیہم السلام میں ہیں، آیا وہ صفات ہمارے اندر بھی ہے یا نہیں، ان صفات سے بھی بیزاری اختیار کریں، نہ فقط اس شخص سے۔ اگر یزید برا ہے، یزید لعن کا مستحق ہے، تو وہ صفات کے جو یزید کے اندر ہے وہ بھی لعن کی مستحق ہے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا یزید پر لعنت کرے، معاویہ پر لعنت کرے، اس کا مطلب یہ کہ پروردگارہ وہ صفات کے جس نے یزید کو یزید بنایا، وہ صفات کے جس نے معاویہ کو معاویہ بنایا، ہم اس سے بھی براءت حاصل کرتے ہیں، ہم اس سے بھی بیزاری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کے اندر حب دنیا ہو جس طریقے سے یزید میں تھی، اور وہ لعن بھی کرتا رہا اور یہ سوچے کہ اس کو درجات عالی بھی ملیں گے، نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کے اندر لالچ ہو اور ساتھ ساتھ وہ لعن بھی کرے اور یہ سوچے کہ مجھے بھی جو ہے رسول خدا کی ہمراہی مل پائے گی، ظلم کرے اور پھر یہ توقع رکھے کہ اب تو میں لعن کر رہا ہوں، اب جو ہے مجھے بھی رسول خدا کے ساتھ ہمراہی مل پائے گی، نہیں۔ اس لیے کہ لعن صرف زبان کا نام نہیں ہے، ایک عمل زبان ہے، مہم ہے، انکار نہیں ہے، ایک عمل زبان ہے، اس سے مہم تر اور اس سے افضل اور بالا تر یہ کہ انسان اس صفات سے بھی بیزار ہو۔ اگر دیکھ رہا ہے کہ یزید کے لشکر میں ایسے افراد ہے کہ جو حق کو جاننے کے باوجود بھی منکر ہو رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر بھی خدا نخواستہ ایسی صفت ہے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے لیکن پھر بھی ہم اس کے منکر ہو رہے ہیں، تو بعید نہیں ہے، دور نہیں ہے کہ کل اگر امام کا ظہور ہو جاتا ہے تو ہم یہ جانتے ہوئے کہ یہ امام ہے، یہ برحق ہے، ان کے مخالف ہو جائے۔ اگر نہیں تھے کربلا میں ایسے افراد جو امام حسین کو جانتے تھے، شمر لعنت اللہ علیہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں ساتھ میں تھا، امام کے ساتھ جنگ صفین میں ساتھ میں تھا، لیکن کربلا میں فرماندہ ہو گیا، امام کے مخالف ہو گیا، جانتا تھا حق کہاں پر ہے پھر بھی جو ہے مخالف ہو گیا نفسیاتی غرائز کی بنا پر۔ نہیں، جتنا انسان کے اندر یہ براءت، یہ بیزاری دشمن اہل بیت کے نسبت جاگے گی، اتنا ہی وہ اہل بیت علیہ السلام سے نزدیک ہوتا جائے گا۔ اب دیکھیں صفوان امام کاظم علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، بڑا بزنس مین تھا، اس کے پاس جو ہے شتور کیملز بہت سارے تھے، اس کو جو ہے رینٹ پہ دیا کرتا تھا، جیسے آج کے زمانے میں لوگ گاڑیوں کو رینٹ پہ دیتے ہیں، اس زمانے میں لوگ جو ہے گھوڑے اور کیملز وغیرہ کو رینٹ پہ دیا کرتے۔ تو اس کا یہ بزنس تھا، بہت بڑا بزنس تھا، اتنا بڑا تھا کہ ہارون جو وقت کا ظاہری خلیفہ تھا وہ بھی اس سے آ کے رینٹ کرتا تھا، ہمیں مکہ جانا ہے، ہمیں سواریوں کی ضرورت ہے، سامان لادنے کے لیے سواری کی ضرورت ہے، تو یہ صفوان سے آ کے اونٹ کرائے پر لیتا ہے۔ اسی اسنا میں امام قاسم علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، امام اس سے فرماتے کہ صفوان، یہ سنا ہے میں نے کہ تو نے ہارون کو اپنے کیملز رینٹ پر دیا ہے۔ تو صفوان کہتا ہے جی مولا، ہارون میرا کام یہ ہے، ہارون نے مجھ سے مانگا، میں نے دیکھا کہ سفر معصیت بھی نہیں ہے، گناہ کا سفر بھی کوئی نہیں ہے، بلکہ حج پر جا رہا ہے، میں نے کہا لے لو۔ تو امام اس سے فرماتے ہیں کہ آیا تیرے دل میں اس قدر امید ہے کہ ہارون واپس آ جائے، کہ ہارون واپس آ جائے اور وہ پیسے جو ہے تمہیں آ کر دے دے؟ مولا ایسی امید تو ہے میرے پاس کہ جو ہے یہ واپس آئے گا،
تو مجھے اپنا کیمل بھی ملے گا, رینٹ پہ دیا, بیچا تھوڑی اسے, رینٹ کا مجھے پیسہ بھی مل جائے گا اور میرا کیمل واپس مجھے مل جائے. تو مولا نے فرمایا بس صفوان جان لو کہ یہ اتنی سی نرمی کہ تمہارے دل میں ظالم کے لیے ہے, اس اتنی ہی دوری ہم سے بھی تمہاری ہوگی. یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے مل جائے, اس کی زندگی حیات طیب ہو جائے, اس کی زندگی نورانی ہو جائے, راستہ نہیں جو اہل بیت سے متمسک ہونے کا, اہل بیت کے پاس جانے کا, اور ایک راستہ یہ ہے کہ انسان ان کے دشمنوں سے براءت حاصل کرے. زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ فَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقَنِي الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ أَنْ يَجْعَلَنِي مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. پروردگار میں سوال کرتا ہوں کہ تو نے جب مجھے اکرام کیا مجھ پر اور مجھے معرفت عطا کی ہے اپنے اولیاء کی, تو اب مجھے براءت حاصل دے. اب جب یہ براءت حاصل ہو جائے گی پھر جو ہے ان یکن معکم فی الدنیا والآخرہ, یہ براءت حاصل ہونے کے بعد جو ہے امام کے ساتھ معیت حاصل ہو جائے گی. صرف آخرت کی بات نہیں ہے بلکہ کہا فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک بار صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل صلی محمد. علی محمد وآل محمد وعجل پھر فرمایا ابن شبیب ان سرک ان تکون لک من الثواب, کہ اے شبیب کے بیٹے اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے لیے ثواب ہو, کس چیز کا؟ مال من استشہد مع الحسین علیہ السلام, اس ثواب کا کہ جو اصحاب سید الشہداء کو عطا کیا گیا ہے. فعندما ذکرتہ فقل یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. تو جب بھی تم امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرو تو اس کے بعد یہ تمنا اپنے دل میں لاؤ کہ اے کاش میں بھی ان اصحاب کے ساتھ ہوتا تو میں بھی اس درجات پر پہنچتا کہ جہاں پر اصحاب سید الشہداء پہنچے ہوئے ہیں. اب دیکھیں کتنی عظیم عبادت ہے یہ. ایک بار انسان فرض کرے ہم اور آپ ایک اچھا کام کرتے تو اس کا ثواب کس کو ملتا ہے؟ ایک ہمیں ملتا ہے, دو ہمارے والدین کو ملتا ہے, تین شاید ان کے والدین کو ملے, چار وہ انسان کی جس نے عمل خیر کو ہم کو سکھایا. یعنی بہت لمیٹڈ ہے اس کی انٹینسٹی. لیکن امام علیہ السلام نے ایسی عبادت کو انجام دی کربلا میں کہ اس کی انٹینسٹی صرف اس اصحاب سید الشہداء کے لیے لمیٹڈ نہیں ہے, بلکہ عاشورہ سے لے کے 61 ہجری سے لے کے قیامت تک جو کوئی بھی اس ثواب میں شریک ہونا چاہتا ہے, جو کوئی بھی اس عبادت میں شریک ہونا چاہتا ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ اندما ذکرتہ, جب امام حسین السلام کی یاد کرے تب کہے یا لیتنی کنتو معہم, کہ اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی اس فیض عظیم تک پہنچتا. بلکہ اس کام کی انٹینسٹی اور گریوٹی اتنی زیادہ ہے کہ واقعہ پیش آنے سے پہلے بھی لوگ اس دروازے پر آتے رہے اور اپنی مرادوں کو پوری کرتے گئے, چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ ہو یا ملائکہ کے جلے ہوئے بالوں پر کے جو واپس اسے امام حسین نے عطا کیے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو دیکھیں ایک بار انسان نیت کرے. دیکھیں ہمارے یہاں پہ جو مشہور ہے اور صحیح ہے, یعنی یہ روایت جو ہے صحیح ہے کہ ہم سے کہا گیا کہ جب بھی پانی پیو تب امام حسین علیہ السلام کو یاد کرو اور ان کے قاتلان پر لعنت کرو. بالکل صحیح ہے. لیکن یہ روایت ایک مرحلہ اس کے اوپر بیان کر رہی ہے. یہ نہیں کہہ رہی کہ جب پانی پیو تب یاد کرو, نہیں, بلکہ جب یاد کرو امام حسین علیہ السلام کو تب تم یاد کرو کہ اے کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے. اس لیے کہ اتنی بڑی عبادت ہے اور پروردگار متعال نیتوں پر بھی ثواب دیتا ہے. اب دیکھیں ایک رسول خدا کا شہدائی ہے, ولایت رکھتا ہے, محبت کرتا ہے, جنگ بدر کا موقع ہے, رسول خدا کی آرمی جا رہی ہے بیٹل فیلڈ کی طرف, اس میں یہ شخص جو ہے یہ اس کے پیر میں لگ جاتا ہے, کچھ گر جاتا ہے اور انجرڈ ہو جاتا ہے. اب جب انجرڈ ہو گیا تب تو جنگ پر نہیں جا سکتا ہے. پوچھا کیا کیا جائے اس کا, کیسے واپس کر دو, واپس چلا گیا. جب جنگ بدر ختم ہوئی اور مال غنیمت کو بانٹا گیا
تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حصہ اس شخص کے نام الگ کر دیا. اب طبق معمول اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کون سا کام تھا؟ وہ تو ہمارے ساتھ جنگ میں شرکت بھی نہیں کیا, وہ تو ہمارے ساتھ جنگ میں آیا بھی نہیں, اس نے تو کوئی رسک بھی نہیں لیا, تب بھی آپ اسے کیوں مال غنیمت میں سے دے رہے ہیں؟ تو رسول نے فرمایا اس لیے کہ اگرچہ وہ فزیکلی ہمارے ساتھ نہیں تھا لیکن اس کی نیت اتنی انٹینس تھی, وہ اتنا دل سے چاہ رہا تھا کہ پروردگار متعال اسے اس جنگ کا ثواب بھی عطا کرتا ہے, ثواب کے ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی عطا کرنا چاہتا ہے. اب دیکھیں جب حضرت آدم کو جنت سے باہر نکالا گیا یا وبال سے باہر نکالا گیا تو حضرت آدم پروردگار سے کہتے یا اللہ میں ضعیف, خلق الانسان ضعیفا, میں ضعیف, میرے سامنے دو بڑے دشمن قرار دیے تم نے, ایک شیطان, دو نفس امارہ, اور میں خود بھی ضعیف, تو یہ 3 versus 1 ہو گیا. تو ہمارے لیے کیا رکھا ہے تم نے, ہمیں اس کے بدلے میں کیا عطا کیا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے کہ آدم اس کے بدلے میں تمہیں یہ عطا کرتا ہوں کہ اگر تم کوئی گناہ کے بارے میں سوچو گے تو ہم گناہ نہیں لکھیں گے, اگر گناہ کرو گے تو ایک گناہ لکھیں گے, لیکن اگر تم کوئی ثواب یا نیکی کے بارے میں سوچتے ہو تو ہم تمہیں اس نیکی کا ثواب دیں گے, اور اگر اسے تم انجام دیتے ہو تو تمہیں ہم 2 برابر ثواب دیں گے. لذا دیکھیں انسان جب نیت کرے تو اس نیت پاکیزہ ہو, نیت کے اندر اتنی انٹینسٹی ہو, اتنی طلب ہو کہ پروردگار متعال اس سے اس کا ثواب بھی عطا کرے. ایک بار صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور پھر امام علیہ السلام فرماتے, اور یہ حیات طیبہ جو ہمارا موضوع اس کا خلاصہ ہے, یعنی اگر اس چیز پر انسان عمل کر لے تو اس کی زندگی بہترین زندگی ہوگی, اور کوئی تفصیلات کی ضرورت نہیں ہوگی. بس اس پر اگر وہ اتر آئے, اس کرائیٹیریا, اس ویلیو کے اوپر جو اگر وہ اتر آئے تو پھر اس اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. امام فرماتی ہے ابن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الجنت, اے شبیب کے بیٹے اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہمارے ساتھ رہو, انتسکنا معنا جنت کے اعلیٰ ترین درجوں پر, تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ 3 کام کرنا چاہیے. فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعلیک بولایتنا. 3 کام کرو, باقی سب تمہیں مل جائے گا. یعنی جنت اعلیٰ میں امام کی ہمراہی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. جنت کے اعلیٰ درجہ, ادنا درجہ ہماری تصور سے باہر ہے, تاکہ اعلیٰ درجے کو ہم توصیف کرنا چاہیں. فرمایا کیا کرے؟ فاحزن لحزننا, جو چیز ہمیں غمگین کرتی ہے تمہیں بھی غمگین کرنی چاہیے, جو چیز ہمیں خوشی عطا کرتی ہے وہ چیز تمہیں بھی خوشی دینی چاہیے, اور تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم ہماری ولایت رکھو. بس یہ 3 کام کرو. وہ چیزیں جو ہمیں خوش کرتی ہے اس میں تمہاری خوشی ہو, جو چیز ہمیں محزون کرتی ہے, درد دیتی ہے, ہمیں پسند نہیں ہے, وہ چیز تمہیں بھی ناپسند ہونی چاہیے, اور ہماری ولایت کا اقرار کرو. اب ہم آ کر دیکھیں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں, آیا جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف ہے, جو ہماری ویلیوز ہے, آیا ائمہ علیہ السلام کی ویلیوز کے ساتھ سنکرنائز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اگر ائمہ علیہ السلام فار ایگزامپل کہتے ہیں میوزک نہیں سننا چاہیے, ہمیں میوزک پسند ہے یا نہیں پسند ہے؟ اگر ائمہ کہتے ہیں کہ گیمبلنگ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں پسند ہے نہیں پسند ہے؟ مکس گیدرنگ میں نہیں جانا چاہیے, پسند ہے نہیں پسند ہے؟ حجاب کرنا چاہیے, ہمیں پسند ہے یا نہیں پسند ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے کراہت ہے, ہمیں یہ چیزیں پسند نہیں آتی ہے, تو سمجھے ایک کرائیٹیریا ہمارے اندر موجود ہے. دوسرا کرائیٹیریا ہم دیکھیں, آیا نماز جو اہل بیت کو پسند ہے, حتی شب عاشور بھی قضا نہیں ہوئی, آیا ہمیں نماز پسند ہے نہیں پسند ہے؟ آیا ہمیں روزہ پسند ہے, یا ہے کہ جیسے ماہ رمضان آتا ہے ہم ایسے چیزیں ڈھونڈتے تاکہ ہم واجب روزے کو ڈاج کر سکے, یا ہے کہ جو اگر ہم پر واجب کیا گیا کہ خمس واجب ہے تو آیا خمس دیتے وقت ہم راضی ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یہ پیسہ امام کے ہاتھ جا رہا ہے, امام کے کام آ رہا ہے؟ اگر یہ دونوں کرائیٹیریا ہے
اور تیسرا کرائٹیریا بھی اگر ہے کہ ہماری ولایت بھی ہے اس کے شخص کے اندر، تو یہ اس کی زندگی بہترین زندگی ہے، اس سے بہتر کوئی زندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب پھر امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 فاؤنڈیشنز ہیں، ایک صوم، صلاۃ، زکوٰۃ، حج اور ولایت۔ عامہ کے یہاں پہ شہادتین، ہمارا ولایت ہے، یعنی کیا؟ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، صوم، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور ہماری ولایت۔ پھر امام صادق فرماتے اے ابا محمد کے باپ، یہ جان لو کہ پہلی 4 چیزیں کہ جو واجبات فروع دین میں سے ہے، کون سی؟ حج، زکوٰۃ، نماز اور روزہ۔ یہ 4 چیز میں اگر کوئی انسان کوتاہی کرے، کسی بھی وجہ سے کوتاہی کرے، تو پروردگار متعال اسے پھر بھی معاف کر سکتا ہے۔ لیکن ولایت ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پر پروردگار وہاں پر کمپرومائز نہیں کرتا ہے، ولایت کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ کہ ولایت کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے جو فعلا ہمارے موضوع گفتگو نہیں کہ ولایت کی اہمیت کیا ہے، لیکن یہ بات ضرور یہاں پر پیش آتی ہے کہ اگر ہم حیات طیبہ جاننا چاہ رہے ہیں، اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر حیات طیبہ محقق ہو، واقع پائے، تو ہمیں کیوں ولایت کی تبعیت کرنی چاہیے؟ سورس کیا ہونا چاہیے ہمارے حیات طیبہ کا؟ ایسا بازار میں جا کے دیکھیے، بکس تو بڑی کامیاب زندگی، بہترین زندگی، سکون کی زندگی کے عنوان سے، کیوں ہم آئے بہتر ہے بہترین زندگی کیا ہے؟ یہاں پر ضرور کا جواب ہے نا، یہاں پر ولایت کی کیا اہمیت ہے۔ اب دیکھیں جو بازار میں بکس وغیرہ رکھی کیا کہ دین کا گزر گیا ہے، میسنجر، دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ان کے ایکسپیرینس ہے، سب کی بیس محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم۔ میں آئی تھنک مولانا صاحب کے کچھ نیٹ ورک ایشوز ہو گئے، انشاءاللہ ہی ول جوائن اس شارٹلی۔ جب تک ہم دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ ایک بار سب مل کر بر محمد والے محمد صلوات۔ محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ تو سوال یہ تھا، الحمدللہ ایسے ٹائم پر کٹ ہوا کہ سوال جو ابھی جواب نہیں شروع ہوا تھا اس کا۔ تو سوال یہ تھا کہ آپ دیکھیں ولایت کیوں اتنا مہم ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کا الگ موضوع ہے، الگ گفتگو چاہتا ہے، الگ وقت چاہتا ہے، لیکن ہم لوگ جو حیات طیبہ دیکھنا چاہ رہے کہ کیا ہے، کس طریقے سے حاصل ہوگی، ہم کیوں در اہل بیت پر آئے؟ جواب یہ ہے کہ دیکھیں بازاروں میں 1000 بکس آپ کو مل جائے گی اس عنوان سے، لیکن ساری کی ساری چیزیں وہ چیزیں ہیں کہ انہوں نے ایکسپیرینس کی ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام وہ ہے کہ جنہوں نے راستہ بنایا ہے۔ آپ سے پوچھا جائے کہ کون اچھے سے پزل کو سالو کر سکتا ہے، وہ انسان کی جس نے پزل کو بنایا ہے، یا وہ انسان کی جو تھوڑی تھوڑی چیزیں پزل کے بیچ میں جانتا ہے؟
اب دیکھیں ابو ذر غفاری پیغمبر اس سے فرماتے کہ یا علی یا ابو ذر یہ بتاؤ ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جہاں پر فتنے ہوگے، پوری دنیا ایک طرف جائے گی اور ایک طرف علی جائیں گے، تو یہ بتاؤ کس طرف جاؤ گے تم؟ کہا یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا دیکھو جہاں علی جائے وہاں جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی جب کچھ کہتے ہیں تو حقیقت اور حق کو دیکھ کر کہتے ہیں۔ یہ دنیا والے جہاں جہاں جاتے ہیں ٹھوکریں کھاتے جاتے ہیں، تھوڑے سنبھلتے جاتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے جاتے ہیں، تھوڑے سنبھلتے رہتے ہیں، لیکن علی نے جو کہہ دیا وہ ہو کے رہتا ہے۔ علی مع الحق والحق مع علی، صرف فضیلت کی بات نہیں ہے، انسان اس پر سوچے کہ پیغمبر اکرم نے کیا کیا چیزیں بیان کر کر چلے گئے۔ ہم لوگ کے یہاں پہ کیا ہوتا ہے انفارچونیٹلی، ہم لوگ تمام یونیورسٹیز کی کتابیں پڑھتے ہیں، ہیومن سائنس میں دیکھیں ایسی بہت ساری چیزیں کہ ہمیں کس طریقے سے رہنا چاہیے، سوشل سائنس آپ جا کے دیکھیں، سوشیولوجی میں دیکھیں کون سا جو ہے بیسٹ سوسائٹی ہے، کس طریقے سے سوسائٹی کو ہونا چاہیے، بہت ساری چیزیں ملے گی آپ کو اس کے اندر۔ ہم لوگ سب پڑھتے، بہت اچھے سے پڑھتے ہیں، اور جب اہل بیت کے علم کے بارے میں بات آتی ہے تو بس ایک دو حدیث آتی ہے ہمیں اس کے بارے میں۔ دراصل کہ ہونا برعکس چاہیے تھا کہ ہم پہلے اہل بیت علیہ السلام کی آئیڈیا کو پڑھے، آئیڈیالوجی کو سمجھے، اور پھر دنیا کے سامنے جائے اور پھر ان کی باتوں کو سنے۔ اگر موافقت رکھتی ہے، اگر سنکرنائز ہو پاتی ہے اہل بیت علیہ السلام کی آئیڈیا کے ساتھ تو اسے قبول کرے، ویلا اسے دیوار پر مار دے، کچھ کام کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ حق کو دیکھ کر بیان کرتے ہیں، انہوں نے راستہ خود بنایا ہے۔ دو یہ جو ادعا کرتے ہیں کہ یہ بہترین زندگی ہے، ان کا علم کتنا ہے دنیا کے دیگر علوم کے مقابلے میں؟ ایک قطرہ، دنیاوی علوم کے لحاظ سے ایک قطرہ ہے، آخرت تو بھول ہی جائے۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام کون ہے؟ فرماتے سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے جو پوچھنا چاہے پوچھ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اہل بیت آسمانوں کے راستوں کو دنیا کے راستوں سے بہتر جانتے ہیں۔ علم اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، نہ ان کے پاس کہ جو ایک دو چیزیں ایکسپیرینس کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں اور جن کا آخرت کا کوئی پرسپشن ہی نہیں ہے۔ اہل بیت نے فرمایا دنیا بھی اگر چاہیے تو اہل بیت کے پاس ہے، آخرت بھی اگر چاہیے تو اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے۔ پھر اب دیکھیں دنیاوی جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی علوم ہیں، اسپیشلی یہ علوم کے جو بیان کرتے کہ حیات طیبہ کیا ہے یا اچھی زندگی کیا ہے، کامیاب زندگی کیا ہے، کتنا کانٹرڈکشن ہے اس میں۔ ایکس کہتا ہے یہ بہتر ہے، وائی کہتا ہے یہ بہتر ہے، زیڈ کہتا ہے یہ بہتر ہے، انسان پڑھ کے بھول جاتا ہے بھائی کون سا بہتر ہے ان میں سے۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام کا یہ کمال ہے، اس لیے کہ حقیقت کو دیکھ کر بیان فرماتے ہیں۔ کمال ہے کہ جو پہلے محمد نے کہا ہے آخر محمد بھی یہی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو آپ دیکھیں اب آتے ہیں اس آیت کی طرف۔ جب یہ ایک سال واضح ہو گیا کہ ہم کیوں در اہل بیت سے حیات طیبہ کی طلب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں مولا ہمیں راستہ بتائیں، اس لیے کہ تین دلیلات ہم نے عرض کی۔ اب آئے آیت کی طرف جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ کسے خطاب ہے؟ قرآن کا کئی طرح کے خطاب ہے۔ ایک کبھی کہتے ہیں یا ایھا الناس، یا بنی آدم، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا موسیٰ، الگ الگ خطاب ہے۔ لیکن جب، اور تمام امپورٹنٹ ہے، لیکن جب آپ سے کوئی ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے تو آپ کو اور اٹینٹو ہونا چاہیے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مجھ سے۔ پروردگار متعال فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے، قبول کرو کس چیز کو؟ وہ چیزوں کو کہ جو پروردگار متعال اور اس کا رسول تم سے کہہ رہا ہے۔ کیوں قبول کرے؟ لما یحییکم، اس لیے کہ اس کے اندر تمہاری حیات ہے۔ کل والی آیات پہ ایک بار ریویو کرتے، کل والی جو آیت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، آیا وہ انسان کہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے حیات بخشی، زندگی بخشی، اور پھر ہم نے اسے نور عطا کیا، کہ روایت کی روشنی میں عرض ہوا آپ کی خدمت میں کہ یہ حیات سے مراد اسلام ہے، اور پھر یہ نور سے مراد ولایت ائمہ علیہ السلام ہے۔
اور آج کی آیت میں خدا فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، یعنی وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں، حیات اسلامی ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اب جب حیات اسلامی ان کے پاس موجود ہے، پھر فرما رہا ہے قبول کرو۔ کس چیز کو؟ جو چیز اللہ اور اس کا پیغمبر آپ سے کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی تمہیں حیات بخش رہا ہے۔ یہ کون سی حیات ہے؟ ایک حیات وہ تھی جو ایمان سے پہلے کی تھی کہ جس کا نام اسلام تھا، اور ایک حیات ایمان کے بعد والی حیات ہے کہ جس کا نام حیات طیبہ ہے۔ وہ کب انسان کو حاصل ہوگی؟ جب اس کے اندر حد اقل شرط، جو بیسک کرائیٹیریا ہے اس کے اندر ہو۔ بیسک کرائیٹیریا کیا حیات طیبہ کا؟ کہ اس کے اندر ایمان ہو۔ اس لیے کہ جب اس کے بیس سٹرونگ ہو جائے گے، جب اس کا فاؤنڈیشن سٹرونگ ہو جائے گا، تو اس کے اوپر انسان جو بنائے گا سب قبول ہے۔ شخص آتے امام کی خدمت کا عرض کرتا ہے کہ اپنا رسول اللہ، میں نے ایک روایت سنی ہے آپ سے، آپ بتائیں گے یہ صحیح ہے یا غلط؟ فرمایا کیا سنا ہم سے؟ کہا آپ نے ایسا کہا کہ اگر کوئی انسان ہماری ولایت کو رکھے فَافْعَلُوا مَا شِئْتُمْ، اس کے بعد جو انجام دینا چاہے انجام دے۔ تو انہوں نے کہا صحیح ہے روایت۔ تو کہا مولا اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کی ولایت رکھتا ہو تو پھر گناہ بھی کرے تو انجام دے۔ اس لیے کہا کہ جو چاہے جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، مطلب گناہ بھی کر سکتا ہے۔ تو امام نے اس سے فرمایا وہ انسان کہ جس کے اندر ہماری ولایت ہے وہ جان بوجھ کر گناہ کرتا ہی نہیں ہے۔ کہ آپ اس ایسا سوال کیا جائے کہ اگر ہماری ولایت ہے تو گناہ کر سکتا ہے، نہیں، ہماری ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر گناہ نہ کرے، اور اگر گناہ ہو بھی جائے تو اس کے اوپر اصرار نہ کرے کہ ہے بار بار وہی گناہ کر رہا ہے، وہی گناہ کر رہا ہے، وہی کر رہا ہے۔ ہمارے ولایت کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ انسان کے اس کے اوپر اچھا رکھے وہ سب قبول ہے۔ امام صادق علیہ السلام معصوم ہے۔ مولانا صاحب آپ کی آواز آ نہیں رہی۔ فضل آواز بھائی اگر آپ دعائے امام زمانہ، اچھا آ گئے مولانا جی۔ اللہ محمد وعلی محمد صلی اللہ جی مولانا صاحب بہتر ہے۔ تو ایمان اتنی ضروری چیز ہے کہ صادق آل محمد کہ جو معصوم بھی ہے، کہ جو صادق بھی ہے، وہ قسم کھا رہا ہے، یعنی سوچے کتنی ایمفیسس ہے اس کے اندر، کہ وہ قسم کھا کے کہہ رہے واللہ اگر ابلیس خدا متعال کی عبادتیں کرتا رہتا، نماز پڑھتا رہتا، اس کی کوئی بھی عبادت کام نہیں آتی جب تک وہ حضرت آدم کو سجدہ نہ کرے۔ اسی طریقے سے ہماری ولایت ہے، اگر انسان عمل کرتا رہے، ظاہر میں روزے نماز رکھتا رہے، خیرات کرتا رہے، جب تک ہماری ولایت اس کے اندر نہیں ہوگی اس کا کوئی کام قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اب سوال جو سب کے ذہن میں آیا ہوگا کہ وہ پھر جو دوسرے جو اچھا کام کر رہے ان کا کیا ہوگا؟ بالآخر دنیا میں ایسے بھی افراد ہیں کہ جو اچھے کام کرتے ہیں، ہم دیکھ رہے کہ وہ جو اچھا کام انسانیت کی خاطر اچھا کام کر رہے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اس سوال کو جواب دینے سے پہلے ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے بہت سی اوقات ہم لوگ اس چیز میں کہ اس کا کیا ہوگا اور اس کا کیا ہوگا یہ بھول جاتے کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ آپ دیکھیں دو فارم ہیں، ایک میں پانی ہے ایک میں پانی نہیں ہے۔ ہماری کھیت میں پانی ہے، بازو والے کے پاس پانی نہیں ہے، وہ محنت بھی کر رہا ہے۔ ہم لوگ یہ دیکھتے رہتے کہ سامنے والے کا کیا ہوگا، محنت تو کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، پانی نہیں ہے اس کے، ہمیں پتہ ہے پانی نہیں ہے، لیکن ہم اسی کشمکش میں رہ جاتے کہ اس کا کیا ہوگا، کہ ہم یہ بھول جاتے کہ بھائی ہمارے پاس بھی ایک کھیت ہے کہ جس میں پانی ہے، جسے ہمیں کام کرنا ہے، جسے آباد کرنا ہے۔ اگر ہمسائے کے یہاں پہ اندھیرا ہے، ہمارے ہاتھ میں بلب ہے، تو عقل کہتی کہ بھائی آپ کے ہاتھ میں تو بلب ہے، بلب کو روشن کرے۔ یہ کیوں آپ سوچیں کہ بازو والے کے تو اندر ہے، ہم بھی اندھیرے میں بیٹھے رہیں گے، ہم بازو والے کے پاس تو لائٹ نہیں ہے، ہم بھی کیوں لائٹ میں بیٹھے؟ نہیں، اس لیے کہ اس کی قبر میں اسے جواب دینا ہے، آپ کی قبر میں آپ کو جواب دینا ہے، آپ سے سوال کیا جائے گا۔ آپ کے پاس تو خزانہ ولایت تھا تو تم نے کیا کیا؟ اس کے پاس تو نہیں تھا، اس سے تو سوال ہی الگ ہے۔
تمہارے پاس تھا، تم نے کیا کیا؟ اس ولایت کے ذریعے سے آیا تم ہمارے لیے عزت کا باعث بنے یا ذلت کا باعث بنے؟ ابن ابی الاوجا کا مشہور واقعہ ہے، مسجد میں بیٹھے تھے، ایتھیسٹ تھے، دوسروں کو تبلیغ کر رہے تھے، مفضل وہاں جاتے کہتے تم کیا کہہ رہے ہو؟ آواز ان کا بلند ہو گیا، غصے میں آ کے انہوں نے برخورد کی ان کے ساتھ، غصے سے پیش آئے، تو فوراً پلٹ کے کہتا ہے کہ تو امام جعفر صادق کا شاگرد ہے؟ کہا اگر تو امام جعفر صادق کا شاگرد ہے، اگر تو جعفری ہے، تو یہ اخلاق امام کا نہیں ہے۔ یعنی تمہارے پاس اگر ادعا کرتے ہو، کلیم کرتے ہو کہ ہمارے پاس ولایت اہل بیت ہے، تو ہمارے اخلاق میں ظاہر ہونا چاہیے۔ سوال کی طرف پلٹتے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا؟ سامنے سے جواب ہے، اگر ان کو ولایت پیش کی گئی تھی اور انہوں نے قبول نہیں کی، انسان کو جانا تھا نارتھ ورڈز، وہ جا رہا ہے ویسٹ ورڈز، جتنا بھی دور جاتا رہے کبھی پہنچے گا مقصد تک؟ نہیں پہنچے گا۔ اگر انسان کو کل کیمسٹری کی ایگزام ہے، وہ آج رات میں بیٹھ کے جیوگرافی پڑھ رہا ہے، پوری انسائکلوپیڈیا بھی پڑھ لے، تب بھی کل کے ایگزام میں پاس نہیں ہوگا۔ تو اگر اسے پیش کی گئی تھی ولایت اور اسے ٹھکرا دی تو جواب واضح ہے، لیکن اگر پیش نہیں کی گئی تھی ولایت، اگر ولایت اسے پیش نہیں کی گئی تھی، تو وہ جانے خدا عادل ہے، خدا کو کیا کرنا ہے یہ ہمیں اس کے لیے تکلیف نہ مشخص کر کے خدا اسے تو جہنم میں ڈالے گا، جنت میں ڈالے گا، وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ امام علی علیہ السلام مالک اشتر سے فرماتے ہیں کہ مالک، ایسے لوگ کہ جو تجسس کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، اس کی بات اس کی بات، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، پھر اس کی بات اٹھا کے اس کو کہتے ہیں، اس کی بات تیسرے کو کہتے ہیں، لوگوں کے درمیان اختلاف کرتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں، ان لوگوں سے دور رہو، ان لوگوں سے دور رہو، ان کو عزیز نہیں رکھو، ان کو اپنے پاس نہ رکھو، اس لیے کہ فتنہ پھیلاتے ہیں۔ یہ کام تو خود نہیں کرتے، دوسروں کو بھی کام سے روکتے ہیں۔ تمہارا کام، امام فرما رہے مالک سے، تمہارا کام یہ ہے کہ اگر تمہیں اچھائی پتا ہے تو تم لوگوں کو اچھائی بتاؤ، اگر تمہارے پاس ولایت کا خزانہ ہے تو تم لوگوں کو ولایت سے آشنائی کراؤ، نہیں کہ آپ کسی کو زبردستی کراؤ پھر کہے کہ جو ہے یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ جنت میں اور جہنم میں ڈالنے کا کام پروردگار متعال کا ہے، خدا کا کام خدا پر چھوڑ دو۔ تمہارا جو کام ہے کہ جو امر بالمعروف ہے، لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دینا ہے، اس کو تم انجام دو۔ تو یہ ہے کہ ولایت بیس ہے کہ اگر انسان کے پاس ولایت ہو تب اس کے دوسرے اعمال بھی قبول ہے، وہ جو بھی اسٹرگل کرتا ہے وہ نتیجہ دے گی۔ سوال پھر سے یہی ہے، ہمارے یہاں کیوں نتیجہ نظر نہیں آتا؟ اگر آتا ہے تو اتنی انٹینسٹی کے ساتھ کیوں نظر نہیں آتی، اتنی گریوٹی کیوں نہیں ہے اس کے اندر؟ آیت کی طرف پھر مراجعہ کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے، صحیح، استجیبوا للہ، قبول کرو وہ چیزیں کہ جو اللہ نے اور اس کے رسول نے تمہیں دی ہے۔ دیکھیں استجیبو کہا ہے یعنی اختیاری ہے، کوئی زبردستی انسان کو نہیں لا سکتا، ہدایت نہیں کر سکتا ہے۔ انسان اس وقت ہدایت پا سکتا ہے جب وہ خود چاہتا ہو۔ اگر انسان خود نہیں چاہتا ہے تو اسے بتا دے کہ بھائی یہ صراط مستقیم ہے، پھر بھی وہاں پر نہیں جائے گا۔ سأل سائل عذاب واقع، شخص آتا پیغمبر کے پاس اور فرماتے کہ یا رسول اللہ، یہ جو ولایت علی کا آپ نے اعلان کیا ہے یہ آپ کی طرف سے، خدا کی طرف سے؟ فرمایا وما ينطق عن الهوى، پیغمبر اپنے ذریعے کچھ نہیں فرماتا ہے، جو بھی ہے وحی پروردگار کا حکم ہے۔ فرمایا اچھا اگر یہ خدا کا حکم ہے تو کہ مجھ پر عذاب نازل ہو جائے، جانتا ہے خدا کا حکم ہے پھر بھی کہہ رہے کہ مجھ پر عذاب نازل ہو جائے، باہر جاتا ہے عذاب نازل ہوتا ہے، ہم فوراً مر جاتا ہے۔ اگر انسان ہدایت پانا چاہے تو اس سے پہلے یہ ڈٹرمینیشن لینی پڑے گی، اسے یہ تصمیم لینی پڑے گی کہ بھائی ہم چاہتے ہیں ہدایت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ویسی زندگی بنے جو اہل بیت علیہ السلام کی تھی۔ زیارت عاشورہ میں کیا، اللہم اجعل محیایا محیایا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، کہ پروردگارہ ہماری زندگی کو
محمد و آل محمد کی جیسی بنا اور ہماری موت کو بھی محمد و آل محمد کی موت قرار دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم چاہ رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو کچھ کام ہمیں کرنا ہوگا اور کچھ کام اہل بیت علیہ السلام کریں گے۔ انسانی کی ڈٹرمنیشن ہو، اس کے اندر تصمیم لو کہ آج سے مجھے اپنی راستے کو بدلنا ہے۔ ایک شخص تھا، ابو بصیر نام ہے، کوفے کا رہنے والا تھا۔ اس کا ایک نیبر تھا جس کا وائن کا بزنس تھا اور بہت پیسے تھے اس کے پاس اور بہت ہی عیاش تھا۔ میوزک 24/7، الکوہول 24/7 اور دیگر عیاشی جو آپ سوچ سکتے ہیں سارے اس کے لیے فراہم تھی۔ اور اس کے نیبر ہے ابو بصیر کے جو امام صادق علیہ السلام کے اچھے کمپینینز میں سے ہے۔ دیکھیں کیا نیبرز ہے۔ ابو بصیر بہت بار جاتے اس سے کہتے کہ نہ کرو، گناہ ہے، نہ کرو، فائدہ نہیں رکھتا ہے، دنیا کی لذتیں ختم ہو جانے والی۔ بہت تبلیغ کی، بہت امر بالمعروف کیا، بہت نہی عن المنکر کیا، نہیں مانا۔ ایک بار ابو بصیر پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، تم اگر اسے جو ہے چھوڑ نہیں سکتے تو کم سے کم اس حد تک رکھو کہ میرے مزاحم جو مجھے ڈسٹرب نہیں کرو، کم سے کم تم اپنی عیاشی کرو، اپنے گھر کے اندر محدود رکھو، باہر صحن میں اپنے کوٹ یارڈ میں اس کو نہ پھیلاؤ گندگی کو۔ تو کہتے کہ ابو بصیر تو امام صادق کا ماننے والا ہے، میں اپنے آپ کی کنٹرول نہیں کر سکتا ہوں، میں اس کے اندر اس طریقے سے ملوث ہو گیا ہوں، اس کے اندر ڈوب چکا ہوں میں کہ اب میں اپنے آپ کو نہیں روک سکتا ہوں۔ تم جو کہتے امام صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہو، تم جا کے امام سے پوچھ کیا کہ کیا کروں میں؟ ان سے کہا میں نہیں روک سکتا اپنے آپ کو، اور تم کہہ رہے ہو تم بھی بے بس ہو چکے ہو، تم بھی پریشان ہو چکے ہو، تو امام سے پوچھ کیا کرنا چاہیے۔ سوچا بات تو صحیح ہے، جب ہمارے پاس امام موجود ہے کیوں نہ امام سے جا کے پوچھے۔ جاتا ہے امام کی طرف، مدینہ میں لمبا سفر طے کرتا ہے، پوچھ رہے ابن رسول اللہ میرے پاس ایک نیبر ہے اور ایسی ایسی صفت ہے اس کی، اور ساتھ میں بھی اس کا نیبر ہوں، مجھے بڑی اذیت ہوتی ہے، وہ حرام کام کھلم کھلا کرتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے، میں کوشش کرتا ہوں متقی بننا، پرہیزگار بننا، اور یہ جو ہے اتنا ہی جو ہے عیاش ہے، ساری دنیا کی لذتیں میرے آنکھوں سے گزار رہا ہے، تو کیا کروں؟ تو امام فرماتے کہ ابا بصیر ایک کام کر، جب تو واپس جائے گا تو اس سے کہنا کہ امام صادق جعفر بن محمد تجھ سے کہتے ہیں کہ اگر تو یہ ساری چیزیں چھوڑ دے تو میں جنت میں تیری گارنٹی لیتا ہوں۔ بس اتنا ہی؟ ہاں بس اتنا ہی۔ ابا بصیر چلا واپس۔ اب جب وہ اپنے شہر میں وارد ہوا تو لوگ آئے، اس کے محلے والے دیکھنے کہ بھائی امام سے ملاقات کر کے آیا ہے، اسے مبارکبادی دے، اس سے کچھ سوال پوچھے، سوالوں کا جواب لے۔ اور یہ نیبر بھی آیا اور نیبر کہتا ہے کیا ہوا، تم نے پوچھا اپنے امام سے؟ تو کہا ہاں۔ کیا فرمایا امام نے؟ امام نے فرمایا کہ دیکھ اگر تو یہ ساری چیزیں چھوڑ دے تو امام نے تیری جنت کی گارنٹی لی ہے، ضمانت لی ہے۔ تو ایک لحظہ سوچا، کہا امام نے واقعا مجھ جیسے گنہگار کی گارنٹی لی ہے، ضمانت لی ہے جنت کی، وہ بھی؟ کہا امام نے تو یہی کہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، گھر جاتا ہے۔ رات میں اس شخص کا ایک غلام اس کے گھر پر آتا ابا بصیر کے، نوک کیا، کہا کیا ہوا؟ کہا شخص فلانی بلا رہا ہے۔ ابا بصیر جاتے ہیں تو دروازے کو کھولتا نہیں ہے وہ شخص، وہ کہتا ابا بصیر سے اے ابا بصیر کیا تیرے پاس ایک جوڑی ایکسٹرا کپڑے ہیں؟ تو کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہا کہ میں نے جو بھی میری چیزیں تھی، جو بھی میں نے اپنے حرام سے کمائی تھی، ساری چیزیں میں نے دے دی، اور میرے پاس ابھی ایک جوڑی کپڑا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وعدے کے لیے کہ جو جعفر بن محمد نے مجھ سے کیا ہے۔ ابا بصیر ایک جوڑی کپڑا دیتے اسے، اور کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، کچھ مہینوں کا اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب انتقال ہوا، اور پہلا یہ تو کوفے میں تھے، امام مدینہ میں تھے،
حج کا موسم آتا ہے اور ابا بصیر حج پر جاتے ہیں، تو پتہ چلا کہ امام بھی تشریف فرمائے، تو امام سے سلام علیک کرنے گئے، بھائی امام کیسے ہے، جو بھی میرا ملاقات کے لیے گئے. تو ابا بصیر کہتے ہیں کہ میں امام کے ٹینٹ میں ابھی وارد نہیں ہوا تھا، ایک قدم میرا اندر تھا اور ایک قدم میرا باہر تھا. جیسے ہی امام نے مجھے دیکھا، امام نے کہا ابا بصیر ہم اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں. ایک سلیکشن، ایک لہجہ، ایک لمحہ انسان کے لیے کافی ہے کہ وہ جہنم میں جاتے جاتے جنتی بن جائے. مگر حر کے ساتھ اس کے کچھ اور ہوا. حر نے امام کا راستہ روکا، جہنمی تھا، لیکن آخری لحظے میں امام کے پاس آ گیا، جنتی بن گیا. اور امام کا بھی یہ کرم ہے کہ ان کا دشمن کتنا بھی دشمن ہو، لیکن جب معذرت اور معافی مانگ لیتا ہے تو کریم ابن کریم ہے، خدا کے نمائندے ہیں دنیا میں. جب خدا معاف کر سکتا ہے تو امام بھی معاف کرتے ہیں. ہاں زیادہ محترم، آج جیسا کہ عباس بھائی نے بھی کہا، دوسری محرم کی شب کہ جہاں پر کل جیسا دن ہوگا کہ یہ قافلہ جو مدینے سے رواں ہوا تھا حج کرنے کے لیے، لیکن حج میں ایسی سچویشن پیش آئی کہ امام کو وہاں پر بھی چین سے رہنے نہیں دیا گیا. امام جانتے تھے کہ اگر امام وہاں رہ گئے، رک گئے، تو ظالم امام کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. حتی حرم الہی کے جہاں حرم امن ہے وہاں پر نواسے رسول کا خون بہائیں گے. امام نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور روانہ ہوئے کوفے کی طرف. کل جیسا دن تھا کہ جب کربلا پہنچتے ہیں اور کربلا سے گزرنا چاہتے ہیں، لیکن ذوالجناح وہ اسب باوفا آگے نہیں بڑھتا. امام نے بہت کوشش کی ذوالجناح کو آگے بڑھانے کی، لیکن یہ اسب باوفا کہ جو امام حسین علیہ السلام کے اشاروں کو سمجھ جاتا تھا، آج آگے نہیں بڑھ رہا ہے. ایک اور جگہ تھی کہ جہاں پر یہی اسب باوفا امام بہت کوشش کی آگے بڑھانے کی، لیکن نہیں بڑھتا تھا. وہ عصر عاشور تھا کہ جب امام سب سے رخصت ہو چکے تھے، اب مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں، اسب پر سوار ہوتے ہیں، ذوالجناح سے کہتے ہیں ذوالجناح آگے بڑھ. ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا. فرمایا ذوالجناح میں جانتا ہوں تو تھک گیا ہے، یہ آخری زحمت ہے، لیکن ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا. کیوں؟ اپنی زبان بے زبانی میں عرض کرتا ہے مولا میں آگے تو بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بچی میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے، میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں. ہاں عزاداران سید الشہداء، کربلا ذوالجناح پہنچ گیا. یہ قافلہ کربلا پہنچ جاتا ہے. اب یہاں سے ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا. امام نے کہا دوسری سواری لی جائے، دوسری سواری پہ ٹرائی کیا جائے. دوسری سواری بھی آگے نہیں بڑھی، تیسری بھی آگے نہیں بڑھتی ہے. روایات میں تقریباً 7 سواریوں کو عوض کیا، 7 سواریاں بدلی، لیکن کوئی آگے نہ بڑھا. ایک قدم بڑھتے تھے، سر جھکا کر رک جاتے تھے، گویا یہ کہہ رہے ہو حسین مولا میں مشیت الہی کی وجہ سے مجبور ہوں کہ یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. امام کہتے عباس دیکھو یہ کون سی زمین ہے، یہاں کے اطراف میں جو لوگ رہتے ہیں، جو قبیلے والے ہیں، انہیں بلا کر لاؤ. حضرت عباس آگے جاتے ہیں، قبیلے والوں کو بلاتے ہیں. پتہ چلا کہ یہ قبیلہ جو یہاں پر رہتا ہے وہ بنی اسد کا قبیلہ ہے. جب انہیں پتہ چلا کہ فرزند رسول یہاں پر آئے ہیں، سب استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں. امام ان سے پوچھتے کہ یہ بتاؤ یہ زمین کا نام کیا ہے. ایک آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ مولا اس زمین کو ارض نینوا کہتے ہیں. ایک شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا اس زمین کو ارض ماریا کہتے ہیں.
ایک آگے بڑھ کے کہتے ہیں مولا اسے عرض طف بھی کہتے ہیں. مولا نے کہا اور بھی اس کے نام بتاؤ. ایک ضعیف آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا میں نے اپنے اجداد سے سنا ہے کہ اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. مولا نے جیسے کرب و بلا کا نام سنا فرمایا اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلا. اے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں بلا اور مصیبتوں سے. اپنے قافلے والوں کو خطاب کر کے کہا انزلو اے قافلے والوں اتر جاؤ یہاں پر اپنا قیام ہے ہم اپنے مقصد تک پہنچ چکے ہیں. جیسے وہ انسان نے سنا اس شخص نے سنا کہ امام یہاں پر قیام کرنا چاہتے ہیں کہا مولا فرزند رسول یہاں پر قیام نہ کرے. امام پوچھے کیوں؟ شخص کہتا ہے کہ مولا اس لیے کہ یہاں پر جو بھی نبی گزرا ہے جو بھی ولی گزرا ہے جو بھی وسیع گزرا ہے اس کے یہاں پر خون جاری ہوا ہے. حضرت آدم یہاں سے گزرے تھے خون جاری ہوا تھا. حضرت نوح یہاں سے گزرے تھے خون جاری ہوا تھا. حضرت ابراہیم یہاں سے گزرے تھے خون جاری ہوا تھا. حتی مولا کائنات یہاں سے گزرے تھے خون جاری ہوا تھا. مولا آپ بھی تو فرزند رسول ہیں آپ بھی تو فرزند علی ہے یہاں پر قیام نہ کرے. مولا فرماتے اے شخص تو نے یہ سنا تھا کہ خدا کا جو بھی محبوب بندہ ہوتا ہے یہاں پر اس کا خون بہایا جاتا ہے. یہ سن لے کہ ہمارا صرف خون نہیں بہے گا یہاں پر ہمارے لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑایا جائے گا ہمارے سروں کو بدن سے جدا کر دیا جائے گا ہمارے سروں کو نوک نیزہ پر بلند کر دیا جائے گا. یہ جوان جو یہاں پر تو دیکھ رہا ہے عصر عاشور کے بعد ایک بھی نہیں رہے گا صرف ایک سید سجاد رہے گا کہ جو قافلے کو کربلا سے آگے لے کر جائے گا. مولا فرماتے اے بنی اسد والو یہ زمین ہمیں بیچ دو. بنی اسد فرماتے ہیں کہ مولا آپ فرزند رسول ہے ہم جب تک چاہے یہاں پر قیام کرے. مولا فرماتے نہیں ہمارا قیام ایک دو دن کا نہیں ہے ہم قیامت تک یہاں پر قیام کرنے والے ہیں. بنی اسد والوں سے معاملہ ہوا. معاملہ ہونے کے بعد امام فرماتے ہیں اے بنی اسد والو ہم یہاں پہ مزار بنیں گے اور جب ہمارا کوئی شیعہ آئے یہاں پر ہمارا جب کوئی محب آئے یہاں پر تو اس کی خاطرداری کرنا اس کی مہمان نوازی کرنا. ہائے مولا اس غربت کے عالم میں بھی ہم اور آپ کو یاد کر رہا ہے. ذرا ایک اور منظر کا تصور کرے کہ جہاں پر مولا نے ہمیں یاد کیا وہ عصر عاشور کہ جب حضرت علی اصغر کو میدان کی طرف لے کر جا رہے تھے فرمایا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا فانظرونی کہ تم سب نہیں تھے عاشور کے دن کہ مجھے دیکھتے کہ کس طریقے سے میں پانی مانگ رہا تھا استسقیل طفلین کس طریقے سے میں ایک طفل چھوٹے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا فابا یرحمونی لیکن ظالموں کے دل میں رحم نہ آیا تو ایک 3 بھال کا تیر آیا. معاملہ کیا گیا تمام وصیتیں عرض کی اور پھر کہا بنی اسد والو ایک اور میری درخواست ہے. دیکھو عصر عاشور کے بعد ہمارے بدن بے گور و کفن کربلا میں پڑے ہوں گے تو آ کر ذرا سا دفن کر دینا. پھر عورتوں کو خطاب کر کے کہا دیکھو اگر تمہارے مرد کو خوف ہو یزید کا تو تم آ کے ہمیں دفن کر دینا. پھر بچوں سے خطاب کر کے کہا بچوں سنو اگر تمہارے ماں باپ یزید کے خوف سے ہمیں دفن نہ کر سکے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے بدنوں پر رکھ دینا. ہائے عزادارو تصور کرے 11 محرم کو جب اس قافلے کو شہداء کے درمیان سے لے جایا جا رہا تھا جناب زینب امام سجاد کی طرف مخاطب ہوتی ہے فرماتی ہے سجاد بیٹا اپنے آپ پر قابو رکھو. سجاد جناب امام سجاد علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا
امام فرماتے پھوپھی اماں میں کس قدر اپنے آپ پر قابو رکھوں، میرا باپ یہاں پر بے گور و کفن ہے، میں جوان ہوں لیکن اتنا بے بس ہوں کہ نہ غسل کر سکتا ہوں، نہ کفن دے سکتا ہوں اور نہ ہی دفن کر سکتا ہوں۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ساتھ مل کے سلام کے جملات کو تکرار کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس خلیص عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے چھوٹے بڑے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہماری اس عزاداری کو ہمارے لیے زاد آخرت قرار دے۔ پروردگار مؤمنین مؤمنات جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جو بیمار ہے انہیں شفاء عاجلہ و کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد امام بارگاہ مسجد مقامات مقدسہ مراجع سبھی مومنین کی حفاظت فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جن کے والدین اس دنیا میں ہیں ان کا عمر طویل فرما، ان کا عمر سایہ سبھی کے اوپر دائم و قائم رکھ۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں سید شہداء کے سفرے پر مہمان قرار دے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم میں ہماری نسل میں محبت اہل بیت ولایت اہل بیت علیہم السلام کو دائم اور زیادہ سے زیادہ برقرار رکھ۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بحق محمد و آل محمد ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار ہمیں اس طرح بننے کی توفیق عطا فرما جس طریقے سے تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ مولانا صاحب، انشاءاللہ